نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو دین حیا۔ جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے سورۃ فاتحہ کی تفسیر شروع کی ہوئی ہے کل سے، اور کل میں نے اس کی صرف جو ہے وہ انفارچونیٹلی صرف 2 ہی آیات جو ہے وہ میں اس کی پڑھا سکی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ آگے جا کر ٹائم مکمل ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے کیونکہ میں ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہیں کرنا چاہتی تھی تاکہ آپ لوگوں کے سننے کے لیے مسئلہ نہ ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے سب لوگ اپنی زندگیوں میں بہت مصروف ہوتے ہیں اور بہت مشکل سے ٹائم نکالا جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے آپ سب لوگوں کے لیے اس ویڈیو کو مختصر کیا اور 2 ہی آیات کی تفسیر کروائی، لیکن انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ الفاتحہ کو مکمل کریں گے۔ تو جیسے کہ آپ کو اپنی اسکرین کے اوپر آیت نظر آ رہی ہوگی مالک یوم الدین، یہاں پہ میں اس کو سورت کی تیسری آیت اس لیے کہہ رہی ہوں، مطلب اصل میں یہ چوتھی آیت ہے کیونکہ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہہ دیا گیا ہے، تو یہ چوتھی آیت ہے مالک یوم الدین، یعنی کہ بدلے کے دن، یعنی بدلے کا دن یعنی کہ قیامت کا مالک ہے۔ مطلب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ پہلے ان کی صفات بیان کر دی گئیں کہ تمام تعریفوں کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ اس نے دونوں جہانوں کو پیدا کیا، اس کے علاوہ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ اور اب تیسری آیت کے اندر اگلی جو بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اب قیامت کے دن جو ہے وہ تمام لوگوں کو ان کے انہوں نے جو اعمال کیے ہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے اعمال ہوں گے تو اچھا بدلہ ملے گا یعنی جنت ملے گی، اگر برے اعمال ہوں گے تو برا بدلہ یعنی کہ جہنم ملے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جو لوگ اچھے اعمال کرتے ہوں گے ان کا نامہ اعمال جو ہے وہ روز قیامت ان کو ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، اور جو برے اعمال کرتے ہوں گے جن کے برے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا ان کا جو اعمال نامہ ہوگا وہ ان کے بائیں ہاتھ کے اندر پکڑایا جائے گا۔ تو اسی لیے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو قیامت کا دن ہے اس کا مالک بھی اللہ پاک ہے۔ دیکھیں ہم جو بہت سے گناہ جو لوگ کرتے ہیں ان کا مکافات عمل اس دنیا میں بھی ہوتا ہے، کیونکہ مکافات عمل جو ہے وہ اٹل ہے، مکافات عمل ہوتا ہی ہوتا ہے۔ یہ مکافات عمل کے بارے میں ایک بہت مشہور قول ہے کہ مکافات عمل کی چکی جو ہے وہ چلتی تو بہت آہستہ آہستہ ہے لیکن وہ پیستی بہت بہت اچھے طریقے سے پیس کے رکھ دیتی ہے، یعنی کہ وہ بہت آہستہ آہستہ مکافات عمل ہوتا ہے لیکن انسان کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ اس نے جو اعمال کیے ہوتے ہیں ان کا بدلہ تو اس کو ملنا ہی ملنا ہے۔ اسی طرح سے روز قیامت جو ہے وہ کچھ مکافات عمل دنیا میں ہو جائے گا، اور باقی کا جو مکافات عمل ہے، باقی کے جو برے اعمال کا یا اچھے اعمال کا یا جو بھی ہے جو بدلہ ہے وہ روز قیامت ملے گا اللہ پاک کے سامنے جب ہم سب لوگ پیش ہوں گے۔ اللہ پاک اس دن ہم سب لوگوں کی حفاظت فرمائیں اور ہم لوگوں کو شیطانی شر سے محفوظ فرمائیں، اور اللہ پاک روز قیامت ہمیں لوگوں کے سامنے اور اپنے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیں، آمین ثم آمین۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، آیت نمبر 5 کے اندر آتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ایاک کا مطلب ہوتا ہے ہم، ٹھیک ہے، مطلب ایاک نعبد ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم اللہ پاک کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ پاک سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر جو ہے وہ وحدانیت کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ پاک کے علاوہ نہ تو کسی اور کی عبادت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ شرک میں آ جاتا ہے، اور نہ ہی کسی اور سے مدد طلب کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی شرک کا ہی ایک حصہ ہے، وہ بھی شرک میں ہی آتا ہے۔ اور کچھ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مدد طلب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ بیماری کی حالت میں نے کسی ڈاکٹر سے مدد لی، یا میں نے اپنی بیوی سے مدد لی، یا میں نے کسی ڈرائیور سے یا کسی کام والے سے اگر ہم لوگوں نے مدد لے لی تو وہ بھی شرک میں آ جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ شرک میں نہیں آتا ہے، بلکہ یہ تو صرف مدد حاصل کرنا ہے، اور مدد تو ہم کسی بھی انسان سے حاصل کر سکتے ہیں، جیسے کہ جو ہے وہ سورۃ مائدہ میں آتا ہے کہ نیکی اور تقویٰ کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، یعنی کہ نیکی کرنے میں بھی اور تقویٰ کرنے میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرو، کہ لوگ اگر کوئی تقویٰ کر رہا ہے، کوئی تقویٰ کرنا چاہتا ہے، کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے تو اس کو موٹیویٹ کرو، اس کی مدد کرو، یہ نہیں کہ اس کے لیے اس چیز کو مشکل بناتے چلے جاؤ، تو اس طرح سے مدد کرو۔ اب ضروری نہیں ہے کہ مدد صرف نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ہی کرو، ویسے بھی اگر کسی کو آپ کی کسی بھی طرح کی مدد کی ضرورت ہے تو آپ کو اس کی مدد ضرور کرنی چاہیے انٹل اور انلیس وہ گناہ کا کام نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی مدد کرو، چاہے وہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، وہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ کا بس یہ ہے کہ آپ اس کی مدد کر رہے ہو۔
ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی طرح سے ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ چیزیں شرک میں نہیں آتی ہیں. اب شرک کے اندر کیا آتا ہے کہ جب ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جیسے کوئی علماء کرام تھے یا اولیاء وغیرہ تھے، وہ جن کی ڈیتھس ہو چکی ہیں، اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ بہت سے مسلم ممالک کے اندر، خاص طور پہ پاکستان کے اندر یہ بہت زیادہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو شرک سے بچائیں، آمین. اور مطلب یہ بہت زیادہ کہ اولیاء سے مدد مانگنا، جن کی وفات ہو چکی ہے ان سے کہنا کہ یہ ہماری مدد کریں گے، ان کو مدد کے لیے پکارنا، یہ وہ. اور لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم ان کو وسیلہ بنا کے اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں، جبکہ آپ کو وسیلہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ رب آپ سے بھی اتنی ہی محبت کرتا ہے. وہ بے شک جتنے بھی عبادت گزار تھے انہوں نے جو مرضی کیا، اور وہ ان کی مرضی ہے، وہ انہوں نے اپنی محنت سے کی. یہ آپ کی زندگی ہے، آپ اپنی محنت سے اللہ کو راضی کریں. اللہ تو سب کے لیے سنتا ہے، کیونکہ رحمان تو وہ سب کے لیے ہے. اور آپ تو پھر اگر آپ مسلمان ہو کے اس سے مانگ رہے ہیں تو وہ تو آپ کے لیے رحیم بھی ہے، وہ تو سننے والا مالک ہے. تو اس لیے شرک سے بچنا چاہیے. اور شرک وہ ہے، اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ شرک صرف یہ ہوگا کہ اگر ہم لوگ وہاں پہ جا کے سجدے کر رہے ہیں تو تب وہ شرک ہوگا. نہیں، وہ تو شرک ہے ہی ہے. لیکن یہ بھی میرا بچہ شرک ہے کہ جب آپ ان کو وسیلہ بنا کر مانگنا شروع کر دیتے تو آپ ان سے مانگنا شروع کر دیتے کہ اللہ پاک کہ وہ ہمیں لے کر دے گا. اللہ پاک سے یہ چیز وہ کیوں لے کر دے گا؟ آپ خود مانگو اللہ پاک سے. آپ کو وسیلے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ جتنا ان کا رب تھا وہ اتنا آپ کا بھی رب ہے. وہ تو اس دنیا سے جا چکے ہیں، وہ کیسے وہ تو زندہ ہو ہی نہیں سکتے. اب وہ تو مطلب ابھی تو نہیں ہو سکتے نا، روز قیامت ہوں گے. وہ آپ کچھ کوئی چیزیں نہیں لا کے دے سکتے. جو رب جس کو نہ اونگ آتی ہے، جو نہ سوتا ہے، جس کو نہ بھوک لگتی ہے نہ پیاس لگتی ہے، اس رب سے مانگو جو آپ کو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ایک اور چیز جو ہے وہ میں آپ کو تفسیر کے اندر آتا ہے کہ اسی آیت میں جو توحید کے جو تین اقسام ہیں نا ان کو بیان کیا جاتا ہے. تو ان کے بیان میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتا دیتی ہوں. 3 اقسام یہ ہیں. سب سے پہلی توحید کی قسم ہوتی ہے توحید ربوبیت. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتی ہے توحید الوہیت، اور تیسری ہوتی ہے توحید صفات. تو اگر ہم لوگ سب سے پہلی اس کو تھوڑا تھوڑا میں ایکسپلین کر دیتی ہوں. اگر سب سے پہلے اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو توحید ربوبیت، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کائنات کا جو خالق اور مالک اور رازق جو ہے اور مدد کرنے والا جو رب ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے. ٹھیک ہے. اس توحید میں اس کو جو ہے نا وہ مطلب ہم لوگ اللہ پاک کے لیے ہی صرف اس کو وہ کر دیتے ہیں کہ یہ صرف اللہ پاک کے لیے اسپیسیفک ہے. یہ کسی انسان کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ ہمیں رزق دیتا ہے، نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے. نہیں، بالکل نہیں. ہاں، جیسے لوگ جہاں پہ کام کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ ہمارا مالک ہے. وہ اس طرح کا مالک کہہ دیتے ہیں کہ مطلب میں اس کے انڈر کام کرتا ہوں. لیکن اصل جو ہمارا خالق و مالک ہے اور ہمارا رازق ہے، جو ہمیں رزق دینے والا ہے، وہ اللہ پاک کی ذات ہے. جیسے اسی لیے تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہم لوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے وہ نہیں بات کرتا تو نہ کرے، اس نے کون سا ہمارا رزق بند کر دینا ہے. کیونکہ رازق تو اللہ پاک ہے. اللہ پاک نے 2 وقت کی روٹی کا وعدہ کیا اور وہ اس نے دینا ہی دینا ہے. کیا اللہ پاک کی طرح کوئی ہمیں کھلا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. ایک انسان آپ کو کب تک کھلاتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کھلاتا آپ کو. 2-4 دن، اگر آپ بہت زیادہ غریب ہیں 2-4 دن لوگ یا 2-4 مہینے لوگ آپ کا کوئی بھی بہت زیادہ امیر انسان آپ کی مدد کر سکتا ہے، لیکن زیادہ دیر نہیں. وہ بھی تنگ آ جاتا ہے کہ ہر وقت کھاتے ہی رہتے ہیں، ان کے پیسے نہیں پورے ہو رہے، ان کی یہ چیز پوری نہیں ہو رہی، ان کی وہ چیز پوری نہیں ہو رہی. لیکن اللہ پاک کبھی بھی یہ چیزیں ہمیں نہیں کہتے. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ اس توحید ربوبیت کو ایکسپلین کرنے کے لیے نا قرآن کریم میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھیں کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے، اور یہ تمہارے یعنی کہ کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کو کاموں کا انتظام کون کرتا ہے. جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ، یعنی کہ یہ سب کام کرنے والا ہے اللہ پاک. تو یہ آتا ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 31 کے اندر. اس کے علاوہ سورہ زمر میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کا خالق و مالک کون ہے تو یقیناً یہی کہیں گے کہ اللہ. اس کے علاوہ سورۃ المومنون میں آتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں کہ زمین اور زمین میں جو کچھ ہے یہ سب کس کا مال ہے، 7 آسمان اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، ہر چیز کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ سب کو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کوئی پناہ دینے والا نہیں. ان سب کے جواب میں یہ یہی کہیں گے کہ یعنی کہ اللہ، یعنی کہ یہ سارے کام جو ہیں وہ اللہ پاک کے ہیں. تو مطلب کہ کوئی بھی شخص ہو، کوئی کافر ہو یا کوئی مسلمان ہو، کسی سے بھی یہ سوال پوچھو تو وہ یہی بولے گا. کافر بے شک یہ نہ بولیں، لیکن منافق جو ہوتے ہیں، منافقین جو کہ دکھاتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ بڑے مسلمان ہیں اور اصل میں وہ مسلمان نہیں ہوتے، اصل میں وہ بنو قریظہ ہوتے ہیں. اور اس طرح سے جو لوگ ہیں وہ
مطلب اگر ان لوگوں سے یہ سوال کیا جائے کہ خالق و مالک کون ہے، رازق کون ہے، تم لوگوں کو عطا کرنے والا کون ہے، تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ پاک ہے. مطلب وہ یہ چیز مانتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. اس کے بعد توحید کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے توحید الوحیت. توحید الوحیت کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی تمام جو اقسام ہیں وہ صرف اور صرف اللہ پاک کے لیے، یعنی کہ ہم لوگ جو عبادت کرتے ہیں وہ ہم لوگ صرف اور صرف اللہ پاک کے کر سکتے ہیں، ہم اور کسی کی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. جو توحید الربوبیت تھی اس میں تو یہ تھا کہ خالق مالک رازق جو ہے وہ اللہ ہے. توحید الوحیت یہ کہتی ہے کہ عبادت کی جو تمام اقسام ہیں، ہم جو بھی عبادت کر رہے ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں عبادات میں آتی ہیں، اور عبادات ہم صرف اور صرف اللہ پاک کی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ نماز ہم صرف اللہ پاک کے لیے پڑھتے ہیں، سجدہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کو کر سکتے ہیں، حج ہم صرف بیت اللہ شریف کا ہی ہم طواف کر کے اور صفا مروہ میں سعی کر کے ہی ہم لوگ جو ہیں وہ، اور عرفات کے اندر دن گزار کر، اور وہاں پہ ہی ہم لوگ جو ہیں وہ حج کر سکتے ہیں، اور حج کہیں پہ بھی جا کر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ روزہ ہم صرف اور صرف اللہ پاک کے لیے رکھتے ہیں، اور جو ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں وہ بھی ہم صرف اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے دیتے ہیں. تو اس طرح سے عبادات جتنی بھی ہم کرتے ہیں وہ تمام کے تمام ہم لوگ عبادات جو ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کر سکتے کیونکہ وہ شرک میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد توحید کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے توحید الصفات. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں نا، ان کو بغیر کسی تعویل کے تسلیم کریں، اور وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانیں کہ جیسے مطلب کہ اگر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے پاس غیب کا علم ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ پاک کے پاس ہی غیب کا علم ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی انسان کے پاس غیب کا علم آ گیا، یا کسی انبیاء تک کے پاس بھی غیب کا علم نہیں تھا، جنات کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا. غیب کا علم تو اللہ پاک کے علاوہ اور کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بہت سی اور صفات ہیں اللہ پاک کی جو کہ ہم کسی ولی میں یا کسی بھی اور شخص کے اندر یا کسی پیر فقیر کے اندر یا کسی کے بھی اندر ہم لوگ وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صفات صرف اور صرف اللہ پاک کے اندر ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صفات اس انسان کے اندر ہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ پاک کے اندر ہی ہوتی ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتا دیا کہ غیب کا علم جو ہے وہ صرف اللہ پاک کے پاس ہے، خالق و مالک صرف اللہ ہے، رازق صرف اللہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے ہم لوگ یہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. رحمان صرف اللہ ہے، رحیم صرف اللہ ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی انسان بہت رحمان ہے، نہیں، بالکل بھی نہیں. انسان کیسے رحمان ہو سکتے ہیں، یا انسان کیسے رحیم ہو سکتے ہیں؟ رحمان اور رحیم، رازق، خالق، مالک اور غیب کا علم رکھنے والا تو صرف اور صرف وہ رب ہے، وہ اس رب کی ذات ہے. اس کے بعد اگر ہم لوگ اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 6، تو اس میں آتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا. یعنی کہ یہاں پہ اب ہم لوگوں نے دعائیں کرنا شروع کر دی ہیں. ٹھیک ہے. پہلا حصہ مکمل ہو گیا، 5 آیات کے اندر مکمل ہو گیا کہ جس میں ہم نے اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی. اس کے بعد اگلی آیات میں آتا ہے ہم لوگ اگلی آیت میں دعا مانگ رہے ہیں کہ ہمیں سیدھی راہ دکھا دے. ٹھیک ہے. تو راستے کی طرف رہنمائی یہاں پہ مانگی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ اللہ پاک سے دعا کی جا رہی ہے کہ ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر، یعنی کہ سیدھے اور سچے راستے پر چلا دے، جو کہ تیرے انبیاء کرام کا راستہ تھا، جو کہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا، جو تیرے پیاروں کا راستہ ہے، ہمیں اس راستے کے اوپر چلا دے. اس کے بعد جو ہے وہ اگلی آخری آیت ہے، آیت نمبر 7 اس سورۃ کی. اس میں آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کی نہیں جو جن پر غضب کیا گیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے حق کو پہچانا مگر اس پر عمل پیرا نہ ہوئے، اور نہ گمراہوں کی، یعنی وہ لوگ جہالت کے سبب راہ حق سے برگشتہ ہو گئے. پہلی جو اس آیت کو اگر ہم لوگ 2 ٹکڑوں کے اندر تقسیم کریں تو پہلے ٹکڑے میں آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی کہ ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام کیا. ٹھیک ہے. انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کی راہ پر نہیں کہ جن پر تو نے غضب کیا، یعنی کہ جو گمراہ ہو گئے تھے، جو بھٹک گئے تھے. ہمیں ان کی راہ پر نہ چلا، ہمیں ان لوگوں کی راہ پر چلا جو لوگ تیرے پیارے ہیں، جو تیری بتائی ہوئی راہ پر چلتے ہیں. ہمیں ان کی راہ پر چلا، ان لوگوں کی راہ پر نہ چلا کہ جن پر تو نے غضب کیا. تو یہاں پر جو ہے وہ ان لوگوں سے بہت سے جو مفسرین ہیں ان کے خیال میں جو مطلب یہاں پہ
جو ان کا لیا گیا ہے کہ جو مغضوبی علیہم کے اندر جو لیا گیا ہے نا کہ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، تو ان سے مراد جو ہے وہ یہود و نصار لیے جاتے ہیں، یعنی کہ یہودی اور عیسائی لیے جاتے ہیں۔ اب جو یہودی تھے ان کی سب سے بڑی گمراہی تو یہ تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے سیدھے راستے کا پتہ تھا، ان کو بہت اچھے طریقے سے پتہ تھا کہ سیدھی راہ کیا ہوتی ہے، اللہ پاک کی عبادت کرنی ہے، اور یہ ان کو ہر چیز کے بارے میں علم تھا کہ کون سی سیدھی راہ ہوتی ہے اور کس طرح سے چلنا ہوتا ہے، اور اللہ نے ہمیں کیا کیا بتایا ہے، اور نیکی کیا ہے، برائی کیا ہے، گناہ کیا ہے، اور جو ہے وہ نیکیاں کون سی ہیں، کون سے اچھے کام ہیں، کون سے برے کام ہیں، ان کو سب چیزوں کے بارے میں پتہ تھا، ان کو اللہ کی آیات کے بارے میں پتہ تھا، لیکن پھر بھی جو ہے وہ برے کام کرتے تھے، وہ پھر بھی باز نہیں آتے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ اللہ خالق و مالک ہے، اللہ نے قیامت برپا کرنی ہی کرنی ہے، سب کو اپنے مال کا کیا بھرنا ہی بھرنا ہے، لیکن پھر بھی وہ سمجھتے نہیں تھے۔ تو وہ یہودیوں کا راستہ ہے۔ اور دوسرے نصاریوں کے، انصاری جو ہوتے ہیں نا، نصارہ یعنی کہ انصاری، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، یعنی کہ جو عیسائی ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو بھی اللہ پاک کے بارے میں پتہ، لیکن وہ جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام جو ان کو ابن اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی سب سے بڑی غلطی جو یہ ہے کہ وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کو بھی اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور 3 خداؤں میں سے ایک خدا بھی ان کو مانتے ہیں، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ تو بڑے ہی کوئی افسوس کی بات ہے کہ جو آج کل کے مسلمان ہیں وہ بھی ان چیزوں کے اوپر لگ رہے ہیں، وہ بھی ریسرچ کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں اسلام صحیح مذہب ہے بھی یا نہیں، اور اس طرح سے بہت زیادہ سوچنے کے اوپر، اس لیے تو بہت زیادہ غور و فکر پر جو ہے نا وہ منع کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ غور و فکر نہ کرو، کیونکہ وہ بدگمانیوں میں لے جاتی ہے، اس سے انسان اللہ پاک سے بدگمان ہو جاتا ہے، وہ بہت زیادہ سوچنے لگ جاتا ہے۔ اگر نعوذ باللہ آپ بہت زیادہ سوچنے لگ جاؤ کہ دنیا کیسے بنی، تو اللہ پاک نے بنائی، اس کا جواب ہمیں مل گیا۔ اللہ پاک کو نعوذ باللہ اللہ پاک کو کس نے بنایا، کیا ہوا، کیسے ہوا، یہ بہت سے سوال اس طرح سے اٹھتے ہیں، تو جو ہمیں گمراہیوں اور کفر کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو بہت زیادہ سوچنا بھی جو ہے وہ کفر کی طرف لے جاتا ہے، تو بس آپ اتنا ہی سوچیں جتنا آپ کو دین نے بتا دیا، اس کے زیادہ نہیں سوچ سکتے آپ، یہ آپ کو حق ہی نہیں دیا گیا۔ اس کے بعد نا ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ سورہ فاتحہ کے آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جو ہے وہ تاکید کی ہے کہ آخر میں نا آمین ضرور بولا جائے، کیونکہ میں پہلے بھی آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آمین کہنے کی بڑی فضیلت ہے، کہ اگر کسی شخص کا آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ جو ہے وہ مل جائے تو اس شخص کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آمین کا جو ویسے معنی لیا جاتا ہے اس کا یہ معنی ہوتا ہے کہ اسی طرح ہو، یا ہمیں نامراد نہ کرنا، یا اے اللہ کہ ہماری دعا قبول فرما لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھی سورۃ الفاتحہ، اور الحمدللہ سے ہم لوگوں نے سورۃ فاتحہ جو ہے وہ مکمل کر لی ہے، اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے ان دونوں ویڈیوز کو سنیں گے، اس کو سمجھیں گے، اور جب اگلی بار آپ نماز پڑھیں گے تو اس کے اندر کیا ہے کہ آپ اپنے مطلب آپ اس کو زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ سکیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ لوگ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں آپ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کروں گی، آپ لوگ میرے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں، اور آج کی ویڈیو کو یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سورۃ البقرہ جو ہے وہ شروع کریں گے، اللہ پاک نے حکم دیا تو انشاءاللہ تعالی، اور تب تک کے لیے جو ہے وہ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ بہت زیادہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اللہ حافظ۔